نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ گزشتہ کل ہم آپ کے سامنے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کچھ معلومات لے کر کے حاضر ہوئے تھے اور اسے تکمیل کے مرحلے سے گزارتے ہوئے اب ہم آپ کے سامنے پیش خدمت ہے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق معلومات۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا نام ہود بن صالح بن ارفخشد بن سام بن نوح تھا، اور انہیں ہود کے علاوہ عابر بن صالح بن ارفخشد بن سام بھی کہا جاتا تھا، جبکہ کچھ لوگ انہیں ہود بن عبداللہ بن رباح بن جارود اور بن عاد بن عوض بن ارم بھی کہا کرتے تھے، ابن سام بن نوح علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور کچھ دوسرے لوگ انہیں یکے بعد دیگرے وقتاً فوقتاً پہلے دو ناموں سے پکارا کرتے تھے۔ ابن جبیر نے ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا قبیلہ عاد بن عوض بن سام بن نوح کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ یہ لوگ عرب تھے اور ان کی سکونت یمن کے پہاڑی علاقے رمل میں تھی جو عمان اور حضرموت کے سمندری ساحل کے اوپر واقع ہے، جسے شہر بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی وادی کا نام مغیث تھا۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کے قبیلے خس سے تیار کردہ خیموں میں رہا کرتے تھے، لیکن ان کی بناوٹ اتنی عمدہ تھی، اتنی بہترین تھی کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے قوم عاد پر عذاب الہی کا جو نازل ہونے کا جو تذکرہ کیا ہے، وہاں پہ اشارہ کرتے ہوئے اس کے خیموں کی خوبصورتی اور اس کی عمدگی اور اس کی بناوٹ کا بھی ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ۔ یہی عاد اول وہ قوم تھی جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس جیسی قوم پھر دنیا میں پیدا نہیں ہوئی۔ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے علاوہ اس کے بعد اس جیسی کوئی بھی قوم پیدا نہیں فرمائی۔ اس آیت قرآنی میں عاد ارم سے ظاہر ہے کہ عاد اولا کی قوم مراد ہے۔ کچھ لوگ اس آیہ قرآنی میں عاد ارم یعنی عاد پر زور دیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ دوسرے ذات العماد یعنی ان کے خیموں کی عمدگی اور اس عمدگی اور خوبصورتی کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے بتاتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک اس آیہ قرآنی میں عاد قوم عاد ہی مراد ہے اور اسی کے اوپر زور دیا گیا ہے، جو اپنے رہن سہن کے لحاظ سے اس قدیم ترین زمانے کے اندر بھی عیاش ترین تھے۔ ان کا رہن سہن بہت عمدہ تھا اور اس کے اوپر وہ تفاخر بھی کیا کرتے تھے، اس کے گھمنڈ کے اندر مبتلا ہو گئے تھے، عجب و تکبر کے اندر مبتلا ہو گئے تھے، کبر و نخوت ان کے عادت کے اندر پڑ چکا تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی۔ چنانچہ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ارم ایک شہر تھا جو سطح ارضی پر دائرے کی شکل کے اندر موجود تھا، جس کا ایک حصہ یمن، ایک حصہ شام اور ایک حصہ جو ہے حجاز مقدس کے اندر تھا، وہ بعید از عقل ہے، اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے، حتیٰ کہ ایسی کوئی روایت بھی مورخین کی نظر سے نہیں گزری ہے جو اس قیاس کی بنیاد ٹھہرتی ہو۔ ابن حبان کی کتاب صحیح میں ابو ذر کی طویل روایت جس میں انبیاء اور مرسلین کا ذکر کیا گیا ہے، یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان چاروں انبیاء
یعنی حضرت صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور ہود علیہ السلام اور ایک صاحب صحیفہ نبی ابا ذر کا تعلق عرب کی سرزمین سے تھا، عربی نسل تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام پہلے شخص جو عربی الکلام تھے، جن کی زبان عربی تھی، جو عربی زبان کے اندر کلام کیا کرتے تھے، جبکہ وہب ابن منبہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں پہلی بار گفتگو کرنے کا صحرا حضرت ہود علیہ السلام کے والد کے سر جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے عربی کلام کرنے والے تھے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان مبارک بھی عربی تھی، لیکن یہ دونوں باتیں بڑی مشتبہ ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس سلسلے میں اور بھی بہت کچھ لکھا۔ جہاں تک عرب کا تعلق ہے تو اس کا اطلاق حضرت اسماعیل بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد پر ہوتا ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے شخص تھے جو فصیح اور بلیغ عربی کے اندر گفتگو کیا کرتے تھے۔ تاہم حق بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین حرم پر ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو جن انعامات سے سرفراز فرمایا، ان انعامات میں عربی زبان بھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ویسے یہاں تک اتنا عرض کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ عربی زبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فصیح البیان اور فصیح اللسان بنا کر کے مبعوث فرمایا تھا۔ بہر کیف اس باب میں ہمیں یہ بیان کرنا کہ عاد کی قوم اور عاد کے زمانے سے طوفان کے بعد عرب بت پرستی کے اندر بت پرستی میں جو ہے پڑ چکے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم میں انہی کے ایک بھائی یعنی حضرت ہود علیہ السلام کو بحیثیت نبی جو ہے مبعوث فرمایا، تاکہ وہ اپنی قوم کے لوگوں کو خدائے واحد کی پرستش کی ہدایت فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اقرار کروائیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے ہونے اور نہ ہونے کا اقرار کروائیں۔ حضرت ہود علیہ السلام اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اعراف میں بیان فرمایا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سورہ قد افلح المؤمنون میں بھی قوم عاد کا ذکر فرماتے ہوئے بتایا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کی، لیکن وہ پھر بھی بت پرستی کے عادت قبیحہ کے اندر پڑے رہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حامیم سجدہ کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ قوم عاد بڑی شدت پسند تھی، ان کی بت پرستی کے اندر بہت زیادہ شدت پرستی اور بہت زیادہ منہمک ہو چکی تھی، اللہ تبارک و تعالی کو یکسر بھول چکی تھی، اللہ تبارک و تعالی کا سے ہونے اور نہ ہونے کا تصور ان کے ہاں ختم ہو چکا تھا، لہٰذا وہ پورا کا پورا ان کی ذہنیت، ان کا اٹھنا اور بیٹھنا جو ہے بت پرستی ہی ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود اور فرعون پر عذاب الہی کے نزول کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے، جس کا ذکر بھی ہم انشاءاللہ آئندہ پھر کسی جگہ کریں گے۔ عاد اور اس کی قوم کی پہلی شان و شوکت اور سر کے ذریعے ان کی تباہی اور بربادی کے بارے میں مذکورہ بالا قصے سے ملتا جلتا ایک قصہ امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت نبی کریم علیہ السلام سے کی ایک روایت کو نقل کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کی خدمت کے اندر ایک آدمی حاضر ہوا، تو اس نے کہا کہ میں ربا سے گزر رہا تھا اور اسے بنو تمیم کی ایک بڑھیا ملی، اس عورت جو کہ ضعیف تھی، اس سے اس شخص گزرنے والے اس راہگیر نے پوچھا کہ ماں جی کہاں پہ جانا ہے، لہٰذا وہ چونکہ بڑھیا تھی اس سے بولا بھی نہیں جا سکتا تھا، تھکی ماندی تھی، اس نے ہاتھ کے اشارے سے آگے اشارہ کیا کہ مجھے آگے والی بستی تک جانا ہے۔
چنانچہ اس نے جو ہے اس کو کندھوں کے اوپر اٹھایا، اپنے کندھے پہ اٹھایا، اور لیکن اس کی منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد اس شخص سے اس بڑھیا نے کہا کہ آپ کو کہاں جانا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے نبی کرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہونا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا اس بڑھیا سے کہ اگر آپ کو کچھ اللہ کے نبی کی خدمت میں عرض کرنا ہے تو مجھے بتا دیجئے تاکہ میں جا کر کے کہہ دوں۔ اس بڑھیا نے کہا ایسے دل تو میرا بھی چاہتا ہے کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر حاضر ہو کر کے خود ہی جو ہے آپ کی نیاز حاصل کروں اور آپ کی خدمت میں پیش ہوں، لیکن چونکہ میں بڑھیا ہوں، میں ضعیف ہوں، میرے چلنے پھرنے کی طاقت نہیں، قوت نہیں، سکت نہیں، تو لہٰذا میں اس چیز سے تو قاصر ہوں۔ میں دوسرا طریقہ یہ تھا کہ میں آپ کے ساتھ چلتی، لیکن میں بڑھیا ہوں، آپ کو تکلیف ہوگی، مجھے اٹھا کر لینا پڑے گا، لہٰذا میں ایک قصہ آپ کو سناتی ہوں، ایک بات جو میرے قبیلوں کے ذریعے سے مجھ سے، میرے آبا و اجداد کے ذریعے سے مجھ تک پہنچی ہے، میں آپ کو جو ہے وہ سناتی ہوں، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آپ عرض کر دینا۔ اس کے بعد جو ہے اس بڑھیا نے وہ قصہ سنا دیا جو اس کے آبا و اجداد سے سنتے سناتے اس بڑھیا تک پہنچا تھا۔ وہ قصہ تھا قصہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق۔ چنانچہ اس کے بعد جو ہے اس نے وہ سارا قصہ سنا دیا، اور جو ہے اس شخص کو سنا دیا، اور اس کے بعد وہ شخص وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ایک روایت میں یہاں تک بھی آتا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ راوی اس ضعیفہ کو آپ کی خدمت کے اندر لے کر کے حاضر ہوا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر اس بڑھیا کو لے کر کے آیا تھا ساتھ میں ہی، یہ بھی ایک روایت ہے۔ اسی نے آپ کو قوم عاد کا قصہ اپنی زبان سے سنایا تھا۔ اس نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ عاد کی تباہی کے بعد ان کے عمارات کے کھنڈرات کی زمین بوس دیواروں کے دراڑوں سے بے شمار خزانے نکلے تھے۔ اس بڑی عورت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی عرض کیا کہ وہی خزانے اسلام کے بعد، اسلام سے پہلے بنو تمیم اور بنو عاص کی باہمی مخاصمت اور جھگڑے کا جو ہے باعث بھی بنے تھے۔ اس روایت کے بارے میں راویوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، ویسے بھی یہ روایت غریب اور محل نظر ہے۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کے حج کے بارے میں جو قصہ بیان کیا جاتا ہے اسے ہم پہلے ہی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کے ضمن میں بیان کر چکے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت کے مطابق حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر یمن کے اندر ہے، اور یہ ثابت بھی ہے کہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کا یمن کے اندر پایا جانا ثابت بھی ہے، لیکن بعض متأخرین نے اس کا محل وقوع دمشق میں بتایا ہے۔